تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ میٹرو ون نیوز کی جانب سے 1437 ہجری کے اشرۂ محرم کی چھٹی تقریر آج 5 محرم کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ توحید اور حسین پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہر کلمہ گو کو توحید پر اور اس کے اصولوں پر پورا عبور ہونا چاہیے اور مکمل معرفت ہونی چاہیے۔ اگر یہاں توحید کے عقیدے میں کمزوری آ گئی تو آگے جتنے بھی دین کے رکن ہیں، اصول ہیں، سب جگہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ قرآن سے سمجھیں، سرکار دو عالم کے ارشادات سے سمجھیں، مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ سے سمجھیں، آپ کے خطبات سے سمجھیں، معصومین کی دعاؤں سے اور ان کے وہ خطبات جو توحید پر دیے گئے ان سے سمجھیں، ارشادات کے ذریعے سمجھیں۔ اور اگر اتنی محنت نہ ہو سکے توحید کو سمجھنے کے لیے تو صرف حسین سے سمجھیں۔ وہ ہے، وہ تھا، وہ رہے گا۔ لادین کے لیے یقین کی منزل کہ جہاں وہ خود کہہ اٹھے کہ وہ ہے، وہ تھا، وہ رہے گا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، تو لادین فوراً کہہ اٹھے گا کہ وہ ہے۔ جبھی تو حسین نے اپنا سب کچھ کسی کے لیے اپنی دنیا لٹائی ہے حسین نے۔ اسی رب العزت کی محبت میں اب آپ پنشاخے تاریخ میں لگا لیں اور شاخسانے پیدا کر دیں۔ اور کربلا کی جنگ کو
کوئی اور رنگ دے دیں، نتیجہ وہی برآمد ہوگا۔ بحث کرنے کے لیے تو گفتگو آگے بڑھ سکتی، خاندانی رنجش تھی، کیا کہنے، حکومت کا مسئلہ تھا، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو جب سوال قائم کریں تو یہ بھی سوچ لیں کہ حسین کے ارادے کیا کیا تھے۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات حسین کو نہیں معلوم تھی۔ مورخ بڑا ذہین ہے، اگر فتح چاہیے تھی، ملک چاہیے تھا، حاکم سے لڑنا تھا عرب کے، تو سیدھے اس کے دارالحکومت پہنچ جاتے، کیا کہنے، حملہ وہاں کر دیتے، لیکن حملے سے پہلے تیاری تو کر لیتے۔ نبی کے نواسے تھے، حسین سے زیادہ مشہور عرب میں اس وقت کوئی نہیں، محبتیں بھی تھیں، عقیدتیں بھی تھیں، دولت حکومت اپنی جگہ، آواز دیتے تو 20-25 ہزار کا 30 ہزار کا لشکر جمع کرنا کیا مشکل تھا۔ کم سے کم مولا علی کے جو بیٹے 61 ہجری میں بتائے جاتے ہیں کربلا میں موجود، ان کی تعداد 11 اور 12 ہے۔ تو اس میں سے چند بھائیوں کو مدینے میں چھوڑتے کہ اہل حرم کی نگرانی کرو، گھر کی نگرانی کرو، مسجد نبوی کی نگرانی کرو، قبر نبی کی نگرانی کرو، خواتین کی نگرانی کرو، اور 6 بھائی ہمارے ساتھ چلو اور 30 ہزار کا لشکر لے کے ہم شام کو الٹ پلٹ کر دیں گے۔ تو نقشہ تو یہ بننا چاہیے تھا۔ تو آپ کیا نقشہ بنانا چاہتے ہیں؟ نقشہ ہم آپ کو سمجھائے دیتے ہیں۔ نقشہ یہ ہے کہ پہلے توحید کے سفر کو سمجھ لیجئے، پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے اچھی طرح سے کہ دنیا میں خیر و شر کا وجود ہے، لیکن نیت کر کے یہ عقیدہ پختہ رکھیے کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر بندوں کی طرف سے ہے۔ انسان کا اپنا نفس اس کو شر پر ابھارتا ہے، شیطان کے نفس نے اس کو بہکایا تھا۔ عبادت گزار تھا، خیر سے شر پر آیا تھا، نفس کے اکسانے پر۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی حلوہ تو ہے نہیں، توحید کوئی اسکول کالج کا کورس تو ہے نہیں، پھر اس کے لیے فلسفہ نفس و روح بھی پڑھنا پڑے گا، پھر قضا اور قدر کو بھی سمجھنا پڑے گا، پھر مشیت کو بھی سمجھنا پڑے گا،
پھر عرش کو بھی سمجھنا پڑے گا، پھر عالم ذر کو بھی سمجھنا پڑے گا، پھر یوم الست کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور پھر عقل کی بلندیوں کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ پھر یاد رکھیے معاذ اللہ اگر شر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر وہ جہنم نہ بناتا، پھر وہ سزا کا اعلان نہ کرتا، پھر سزا کیسی، کس بات کی سزا؟ قرآن نے اعلان کر دیا، ہم نے تو صرف اعلان کیا تھا کہ ہماری امانت کون لے گا، اس کا وزن کون اٹھائے گا۔ یہ انسان جلد باز تھا، اس نے اٹھا لیا، پہاڑ لرز گئے، نباتات لرز گئے، زمین لرز گئی، حیوانات پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جلد باز تھا، اس نے اٹھا لیا بڑھ کے عقل۔ تو عقل ہادی ہے، جب عقل لے لی انسان نے تو اللہ نے کہا اب تم خود ذمہ دار ہو، اب تم خود ذمہ دار، اب تم اختیار لے کے جا رہے ہو، اختیار لے کے جا رہے ہو، عقل سے اختیار ملا، لیکن وہ اپنی مشیت سے جانتا ہے کہ عقل لے کر تو انسان جا رہا ہے، اور عقل خود نفس و روح کی ہادی ہے، لیکن عقل کو بھی ہادی چاہیے، اس لیے مسلسل انبیاء بھیجے اور معصوم بھیجے۔ اس لیے انبیاء کی ضرورت ہے، اس لیے اولیاء کی ضرورت ہے، اس لیے ائمہ کی ضرورت ہے کہ عقل استعمال تو کرنا ہے، کب کہاں کیسے کیسے۔ مشین آپ خریدتے ہیں باہر کے ملک کی کہیں کی بھی، اس کے ساتھ ایک بک رکھی ہوتی ہے، جب سارے پرزے سمجھ میں نہیں آتے تو بک کھول کے دیں، گائیڈ بک، تو کتاب کی ضرورت ہے، مشین تو ہے، چلانے کا طریقہ، اس لیے ہر دور میں ہادی چاہیے، رہنما چاہیے۔ عقل معصوم ہے، لیکن عقل جس کے پاس ہے وہ معصوم ہے۔ سرکار عقل اول ہیں، آپ کے پاس جو عقلیں ہیں وہ اور ہیں، نور آپ کے پاس بھی ہے، بلب جل رہا ہے، روشنی آپ کر لیتے ہیں، سورج روشنی دے رہا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، آنکھیں آپ کی روشن، آنکھوں میں نور ہے، لیکن نور اول آپ کا نور اور ہے جو آنکھوں میں ہے، وہ نور اور ہے۔ علم آپ کے پاس بھی ہے، شہر علم اور ہے، آپ کا علم اور ہے۔ شہر علم کا دروازہ اور ہے اور آپ کا تدبر اور ہے، تو فرق سمجھنا ہے اسی عقل کے ذریعے۔ تو اب اختیار خود لیا ہے انسان نے، اور وہاں سے جبر نہیں ہے۔ دیکھیے جبر سے جو آزاد کیا انسان کو عقل کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، چونکہ حیوان کے پاس عقل نہیں ہے،
اس لیے جانور کے لیے جنت اور جہنم بھی نہیں ہے. پہاڑوں کے پاس عقل نہیں ہے، مٹی کے پاس عقل نہیں ہے، زمین کے پاس عقل نہیں ہے، درختوں کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے. سمجھے نا؟ ان کے فیصلے الگ ہوں گے، آپ کے فیصلے الگ ہوں گے. جانور کے لیے فیصلے الگ ہیں. اگر کسی جانور نے بالجبر کسی معصوم جانور کو سینگ بھی مارا ہے، اس کا حساب کتاب اور طریقے سے ہوگا. وہ جانور جنہوں نے انبیاء سے وفاداری کی، ان کے فیصلے اور طریقے سے. وہ سب ایک اور کتاب ہے. میں کتاب انسان پڑھ رہا ہوں، کتاب حیوان نہیں پڑھ رہا ہوں، تاکہ انسان حیوان نہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے کہا تجھے کئی ہادی چاہیے، روح بھی ہو، نفس بھی ہو، عقل بھی ہو، اور پھر ایک معصوم بھی ہو. معصوم کے پاس ایک کتاب بھی ہو، معصوم کا اعلیٰ کردار بھی ہو. یہ اس لیے ہو تاکہ خطائیں تم سے ہوں گی، تم خطائیں کرو گے دنیا میں جا کر، لیکن اگر ہم اپنا ہادی خطا کار بھیج دیتے تو تم بات بات پہ کہتے. جب وہ تمہیں ٹوکتا یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، تم کہتے آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں. جب وہ تمہیں سمجھائے گا تو تم پلٹ کر یہ نہیں کہہ سکتے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی. اس لیے ہر نبی کو معصوم خطاؤں سے طاہر و اطہر، اور جو کتاب دی گئی ہر کتاب بھی معصوم ہے. آیات الہی میں بھی کہیں خطا نہیں ہے. جو لفظ لکھے گئے وجود میں آئے، مکتوبی ہو گئے، اس میں بھی خطا نہیں. نہ بیان کرنے والا، سنانے والا اور کلام، تاکہ تم پلٹ کر کہہ نہ سکو. اسی لیے جب پہلے دن سرکار نے کہا قولوا لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، سوا اللہ کے، یہ جو بت وغیرہ پوج رہے ہو یہ معبود نہیں ہے. پہلے دن قصہ ختم ہو جاتا، سارے مکے والے مل کر کہتے کل تک آپ کے باپ دادا بھی جو پوچھتے تھے وہ بھی تو خطا کرتے تھے، آپ ہمیں کیا سمجھا رہے؟ عقل ہے، شاعری میں عبور ہے، سارے عربوں کے پاس خطابت ہے، فساد بلاغت کے دعوے دار ہیں. دنیا کو عجم کہتے ہیں، اپنے کو عرب کہتے ہیں. عرب کے معنی ہے بولنے والا، عجم کے معنی ہے گونگا. دنیا کو گونگا کہتے تھے بولنا تو ہمیں آتا ہے، تو بولنا آتا تھا تو کیوں نہ کہا. کہتے کیسے؟ اس لیے کہ ان کی بصیرت کو، ان کے علم کو کہاں عرب پا سکتے تھے. اس لیے عبد المطلب نے محمد کے باپ کا نام عبداللہ رکھا ہے. اور
دادا نے ہی تو پوتے کا نام محمد رکھا تھا. کیا کہنے آج دنیا نام کو چومتی ہے, رکھا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کہتا ہے محمد نام میں نے رکھا, تو کیا عبد المطلب کے زمانے میں وہی آتی تھی؟ اتنا کہنا کافی ہے کہ اجداد نبی اور توحید کا رشتہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں. نوح کے نام سے نہیں پکاری جاتی, ابراہیم کے نام سے نہیں پکاری جاتی, موسیٰ اور عیسیٰ کے نام سے نہیں پکاری جاتی. ذات ختمی مرتبت یا مولا علی یا جناب فاطمہ زہرا یا جناب امام حسن یا جناب امام حسین, توحید سمجھنا ہے تو 5 ہستیوں سے پوچھو, توحید سمجھ میں آ جائے گی. اختیار دیا ہے تمہیں اور رکھا ہے ہم نے, اب سمجھائے گا یہ علی تمہیں, سمجھائے گا یہ حسین تمہیں. راوی نے پوچھا کتنا اختیار ہے بندے کا اور کتنا اختیار ہے اللہ کا؟ آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا, کہا دوسری اٹھا, تو وہ تو نہیں ہو سکتا, کہ یہ تیرا اختیار ہے, یہ اللہ کا ہے. آدھے پر اتنا مغرور ہو گیا کہ نمرود نے کہا میں خدا ہوں, اگر پورا اختیار مل جائے. آدھے اختیار پہ فرعون کہہ رہا ہے میں تمہارا خدا ہوں, آدھے اختیار کہ دوسرا پیر اٹھائے تو منہ کے بل زمین پر جائے. ایک پیر اٹھا سکتا ہے, اس سے زیادہ آسان ہے توحید کو سمجھانا. تو اب جبر اس کی طرف سے نہیں ہے, چونکہ ایک اختیار آپ کے پاس ہے, ایک اختیار اس کے پاس ہے. موت و زندگی میں نے اپنے پاس رکھی, میری مرضی سے ہر چیز اگتی ہے اور پیدا ہوتی اور خلق, اور میری مرضی سے فنا ہو جاتی ہے, یہ میرا اختیار ہے. ایک نے تلوار اٹھائی, خنجر اٹھایا, گلا کاٹ دیا آدمی نے آدمی کا. کیا کہنے آپ کو توحید یاد ہی نہیں. آپ نے کہا وہ تو اللہ کی مرضی سے مرتا ہے. نہیں, آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اختیار اس کا اختیار اور اس کا اختیار, یہ اور یہ. اس نے گلا جو کاٹا ہے وہ اللہ کی مرضی نہیں, یہ اس نے شر سے, اپنے نفس کے شر سے یہ کیا ہے. کوئی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارا ملک کے خلاف لوگوں سے سرحد پہ لڑ رہا ہے. وہ جرم کر رہے ہیں کلمہ گو ہو کر, وہ شر کر رہے ہیں کلمہ گو ہو کر. اگر اس میں اللہ کی مرضی ہے تو انہیں مارنے کی اور جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر, چھوڑ دو, پھر سب کچھ اللہ ہی پہ چھوڑ دو نا. نہیں, مجرم کو پکڑنا ہے, اس لیے کہ یہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے, شر کر رہا ہے. اب پتہ چلا خیر اللہ کی طرف سے ہے. جو انہیں پکڑ رہے ہیں جا کر سرحدوں پر
کیسے کیسے ہمارے جوان ہماری پاک فوج کے شہید ہو رہے ہیں، کیا کہنے تو ان کو شہادت کا رتبہ مل رہا ہے، یعنی وہ ثواب میں جا رہے ہیں، تو مارنے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، جو موت دے رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ جسے موت ملی ہے اللہ اس کی موت کو عزت دار بنا کر شہادت کہہ رہا ہے۔ اب تو کربلا سمجھ میں آ جائے، اب تو کربلا سمجھ میں آ جائے۔ تو اپنا اختیار، اپنے نفس کا اختیار، نفس نے شر کیا، قرآن بھرا پڑا، بے جرم و خطا، ہر نبی نے کہا تم نے بے جرم و خطا قتل کیا، ہم تم سے برات اختیار کرتے ہیں۔ برات یعنی دوری، ہم دوری اختیار کرتے ہیں، تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ انبیاء پہ پتھر برسائے، انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کے اعضا کاٹے، انبیاء کا سر کاٹا، اور پھر اللہ انہیں بخش بھی دے گا۔ میرے سمجھ میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کو پختہ کیجئے، بچوں کو توحید سمجھائیے۔ جس دن توحید سمجھ میں آ گئی، خدا کی قسم سارے فرقہ وارانہ جھگڑے آپ سے آپ ختم ہو جائیں، ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی، سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ توحید کے معنی ہی یہ ہیں کہ پہلا سبق یہ پڑھایا جاتا ہے مسلمان بچے کو، یاد رکھو اللہ ایک ہے، اور پھر دلیل دی جاتی ہے اگر دو اللہ ہوتے۔ دیکھیں یہاں سے توحید بچے کو شروع کرائی جاتی، اگر دو اللہ ہوتے تو ایک کہتا پانی برسائیں گے، دوسرا کہتا نہیں برسائیں گے، آپس میں جھگڑا ہو جاتا اور دنیا میں خلل پڑ جاتا۔ اس لیے ایک ہی ضروری تھا تاکہ ایک کا حکم چلے۔ تو ذہن میں بیٹھ گیا حکم ایک ہے، دو نہیں ہوتے، تو نبی کے پاس جو پیغام آئے گا وہ ایک طرح کا آئے گا۔ بس آ گیا کہ غدیر کے دن کہہ دو من کن تو مولا، آ گیا۔ ایک ہی پیغام آئے گا، پیغام نہیں بدلے گا، ایک ہی نبی آئے گا اور یہی خاتم ہے۔ اعلان ہو گیا بس اب کوئی نبی نہیں آئے گا تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے۔ اگر سرکار کے بعد بھی نبوت رکھی جاتی تو پھر فساد ہو جاتا، سرکار کی عظمت میں کمی آ جاتی اگر سرکار کے بعد نبی ہوتا۔ تو یاد رکھیے، میں کئی بار جملہ دہراؤں گا، کچھ باتیں جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی، میں دہراتا رہوں گا جب تک آپ کے ذہن میں بیٹھ نہ جائے۔ سرکار آخری نبی ہیں، سرکار آخری نبی ہیں، سرکار آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار دو عالم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی سرکار کے بعد نہیں آئے گا۔ سرکار کی شریعت چلے گی، سرکار کی نماز چلے گی، سرکار کا روزہ چلے گا، سرکار کی فقہ چلے گی۔ اب اگر عیسیٰ آ جائیں دوسرا نبی نہیں آئے گا، اس لیے عیسیٰ کو سرکار کی نماز پڑھنا پڑے گی، اس لیے مہدی کے پیچھے نماز۔ امام مہدی سرکار کی شریعت والی نماز پڑھائیں، عیسیٰ وہ نماز پڑھیں جو محمد کی نماز ہے۔
عیسیٰ اپنی ذات میں ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، مگر اب نبوت نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ سرکار آخری نبی ہے، سرکار کے بعد نبی نہیں ہے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی تھی، منسوخ شدہ نبوت کے ساتھ آئیں گے، مگر محمد کے گھر کی امامت منسوخ۔ کس طرح امامت کو سمجھایا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، 12 مقام پر امامت کا ذکر ہے قرآن میں، اور 12 امام ہیں، 12 جگہ ذکر ہے، اور آخری یہ منزل کہ اللہ کہتا ہے ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کتنا ضروری تھا توحید و نبوت کے بعد امامت سمجھانا۔ دیکھیں امامت جب کہیں اور امام، لفظوں کا مسئلہ اور ہے، بہت سے لفظ 10 جگہ استعمال ہوتے ہیں، ہوا کریں، اپنے حقیقی معنی میں لفظ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں۔ نبا خبر پہنچانے والا، نبی پیغامبر، پیامبر، تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ جگہ لفظ بدل لیتا۔ پیام لے کر آیا آدمی، فلاں کا پیغامبر آیا، لیکن پیغمبر سمجھے نا، تو لفظ کھسکانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہر نماز پڑھانے والے کو آپ کے امام صاحب، تو وہ جو 12 امام ہیں جو محمد کے جانشین صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی امامت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب حدیث کے امام، فقہ کے امام، تفسیر کے امام، ہر ملک میں امام، ہر شہر میں امام، ہزاروں کیا لاکھوں بنا لیجئے، 12 اپنی جگہ رہیں گے۔ اور 12 کو اگر آج پہچاننا ہے، تو بہت آسان ہے۔ بخاری سے لے کے مسلم اور ترمذی اور ابن خلدون اور طبری اور جتنی کتابوں کے نام آپ کو یاد آ سکے سب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو حدیث مل جائے گی، مہدی آئے گا، میری نسل میں ہوگا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا، وہ آخری امام ہوگا، وہ 12واں امام ہوگا۔ امام مہدی کہا جاتا ہے، امام مہدی، اور حدیثوں میں ہے 12واں، تو اب 12ویں کا انکار کرو، اس لیے کہ بات ہے مستند، اس لیے کہ ہر محدث نے لکھا، تو جب 12واں ہے تو پیچھے 11 کو ڈھونڈ لو، اس میں کیا مشکل؟ بات جا کے علی پہ ختم ہو جاتی ہے، پہلے امام۔ جب بہت سے لوگ خطابات، الفاظ، القابات سب کو ملا دیتے ہیں اور اس کو ملا جلا کے سمجھتے ہیں یہ کچھ بہت بڑی بات ہو گئی ہے، یہ بھی یہاں استعمال کر لو، وہاں بھی استعمال کر لو، یہاں بھی استعمال کر دو، اس لیے کہ معنی نہیں جانتے۔ اب اگر علی کو وسیع کہا جائے تو وسیع صرف علی رہیں گے، یہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک اپنا وسیع بناتا ہے۔ جب باپ مرتا ہے تو بیٹے کو وصیت کرتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کا وصی ہوتا ہے، تو 2 کروڑ وصی بنا لیجئے، لیکن علی محمد کے وصی رہیں گے، اس لیے کہ تمام وصیتیں رسول اللہ نے علی سے کی۔ بھائی غسل یا علی آپ دیجیے گا، کفن آپ پہنائیے گا، قبر میں آپ اتاریے گا، قبر آپ بنائیے گا، قرض میرا آپ ادا کیجیے گا، یہ ساری باتیں جس سے کہے دنیا سے جانے والا وہ وسیع ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ آپ کسی اور کے لیے کہہ دیجئے وہ بھی وسیع، وہ بھی وسیع، ہر ایک تھوڑی وسیع ہے۔
بھائی جس کے پاس وصیتیں ہیں وہ وصی ہے، تو اس لیے وصی کہتے ہیں۔ وزیر، علمدار، کیا کہنے سپہ سالار، معتمد، کس کس طرح سمجھایا؟ شہر علم اس کا دروازہ، نور کے دو ٹکڑے، کیا کہنے بھائی جتنے لفظ ہو سکتے تھے عقل شریف میں آ سکتے تھے اس طرح اہل بیت کو سمجھایا۔ یوں سمجھ لو، یوں سمجھ لو، یوں سمجھ لو، یوں سمجھ لو۔ حسین منی وانا من الحسین، یوں سمجھ لو میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، یہ میرے باغ کے دو پھول ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جو خواہش رکھتا ہے کہ جنت کے سردار کو دیکھے وہ حسین کو دیکھے۔ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، کھڑے ہوں تو امام، بیٹھے ہوں تو امام۔ بچپن میں امامت کا اعلان ہو چکا۔ کائنات میں پہلے دو بچے ہیں جنہوں نے 5 سال کی عمر میں امامت پالی۔ امام ہیں، امام ہیں۔ راوی نے یہ بھی کہا، اور ان کا علم کا یہ گود میں ہوتے ہیں میری اور لوح محفوظ کا۔ تو جو حسین جھولے میں لوح محفوظ کو دیکھ رہا تھا، کائنات کا سارا ان کو لوح محفوظ میں کہ 61 ہجری میں حسین لوح محفوظ، پتا تھا کہ گھر لٹے گا، میں مارا جاؤں گا، تو گئے کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کام کروں گا، میرا وعدہ ہے اللہ سے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا تھا میں اس بلا کو تم پر سے ٹال سکتا ہوں، لیکن میں قاتلوں کو روکنا نہیں چاہتا تاکہ وہ جہنم کے سزاوار ہو جائیں، اس لیے کہ ان کا نفس انہیں شر پر ابھار رہا ہے۔ اب وہ ہدایت نہیں لینا چاہتے، نہ قرآن سے نہ نبی سے، وہ اللہ کی کوئی بات ماننا نہیں چاہتے، وہ سرکش ہو چکے۔ جب ہو چکے تو جہنم کے سزاوار ہو چکے۔ اب حسین جاؤ، سر کٹا دو، ہم تمہارا رتبہ بڑھائیں گے۔ حسین کا رتبہ بڑھ گیا، قاتل بھگت رہے ہیں سزا۔ اگر سمجھ جاتے بات تو حسین نے ہدایت میں کوئی کمی نہیں کی۔ پروردگار تو گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے حبیب سے مشابہ ہے۔ اور پھر جملے کو پورا کیا، جب دل چاہتا تھا کہ نبی کی زیارت کروں تو علی اکبر کو دیکھو۔ اس سے زیادہ ہدایت ہو سکتی ہے نبوت کے؟ اب توحید کے ذریعے سمجھایا علی اکبر کو، اور پھر علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ پروردگار تو نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، عالمین میں۔ آیت پڑھ کر بتایا علی اکبر آل ابراہیم بھی ہیں، آل عمران بھی ہیں، مصطفیٰ کے پوتے مصطفیٰ ہیں، یعنی چنے ہوئے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ ہیں علی اکبر، انتخاب ہے، اللہ نے انتخاب کیا۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے، بیٹے سے کہا تم آگے چلو، شاید حکم تھا، وہ حکم بعد میں قرآن میں سمجھایا گیا کہ ذی الحج کی قربانی میں جب مینا جاؤ اپنا جانور لے کر قربانی کے لیے خیال رکھنا اس کے احترام میں کمی نہ آئے۔
جانور آگے چلے تم پیچھے، قربانی آگے چلے تم پیچھے چلے. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس جانور کی رسی سے بھی آگے نہ ہو جانا، رسی کا بھی احترام. اور اللہ نے کہا کہ جو جانور کے گلے میں رسی ہے وہ شاعر اللہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جانور کی رسی بھی اللہ کی نشانی ہے. تو حسین نے تو علی اکبر کو محمد کا امامہ پہنایا جو رسول اللہ نے شب معراج پہنا. وہی عبا، وہی قبا، وہی کمر کا پٹکا جو لباس معراج میں رسول اللہ نے پہنا. اور یہ کہہ کر علی اکبر کو سجایا کہ یہ لباس علی اکبر نانا کا رکھا تھا، اس دن کے لیے رکھا تھا کہ جب تمہیں دولہا بنائیں گے تو ہم تمہیں پہنائیں گے. تو امامے کے شملے کاندھوں پہ لٹکا کے کہا علی اکبر ذرا پیچھے چند قدم ہٹو. پھر کہا چند قدم آگے آؤ. اور پھر کہا علی اکبر آسمانوں پر جب نانا گئے تھے تو یہی شان تھی. مکمل شبیہ ہوئی. اب اس سے زیادہ کیا سمجھاتے بہکے ہوئے نفسوں والوں کو کہ علی اکبر کو دیکھ لو، اب تو سمجھو کہ توحید کیا ہے اور نبوت کیا ہے. اللہ، یہ تو امتحان دے رہے تھے، یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے. جوان بیٹا چلنے لگا تو گلے سے لپٹ گیا. بیٹا چلا گیا، حسین رونے لگا. بس اتنا پوچھا حضرت زینب نے، میرے لال نے چلتے وقت کیا کہا کہ زینب دنیا کا دستور ہے جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے تو جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے، اسے وصی بناتا ہے. ذرا دیکھو تو کربلا میں جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وصیت کی کہ بابا جب میں گھوڑے سے گروں تو میرا لاشا نہ